اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں دھوکہ بھی ہے اور صبر بھی، اور آخر میں ایک ایسی جیت جو انسان کو حیران کر دیتی ہے، یہ ہے کہانی یوسف علیہ السلام کی۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خوبصورت خواب سے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خوبصورت خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ انہوں نے بتایا 11 ستارے، سورج اور چند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نرمی سے سمجھایا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب ایک عظیم مقام کی نشانی ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو حفاظت کا مشورہ دیا، لیکن بھائیوں کے دل میں حسد دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کے خلاف کچھ کرنا ہوگا تاکہ ان کے والد کی توجہ صرف ان کی طرف ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیل اور گھوم سکے۔ آخر یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن دل میں فکر اب بھی باقی تھی، اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ اور پھر وہ یوسف کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل میں چھپی ہوئی ان کی نیت اب بدل چکی تھی، اور جب وہ دور جنگل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے یوسف کے خلاف اپنا اصلی پلان شروع کیا گئے، اور پھر ان لوگوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس اندھیرے کنویں میں بھی اللہ نے یوسف کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ ایک دن یہ سب سچ ان پر ظاہر ہوگا۔ اور رات کے وقت وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے واپس آئے، لیکن ان کے آنسو سچ نہیں تھے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، تمہارے دلوں نے تمہیں ایک کہانی بنا دی ہے، مگر میں صبر کروں گا بھائی۔ پھر ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی کے لیے ڈوری ڈالی تو آواز آئی، یہاں ایک لڑکا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے یوسف کو بہت سستی قیمت پر بیچ دیا، صرف کچھ چند چاندی کے سکے۔ ان کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ جب یوسف مصر پہنچائے گئے تو مصر کے ایک بڑے افسر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھنا، اور اس طرح یوسف مصر میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ لیکن پھر یوسف کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ گھر کی مالکہ نے انہیں اپنی طرف بلایا، لیکن یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ جب یوسف دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے ان کی قمیص پھاڑ دی گئی، اور اچانک دروازے پر مصر کا افسر آ گیا۔ اب سچ سامنے آنے والا تھا۔ پھر ایک گواہ نے کہا اگر قمیص آگے سے پھٹیے ہو تو یوسف جھوٹے ہیں، لیکن اگر پیچھے سے پھٹیے ہو تو سچ ان کے ساتھ ہے۔ یوسف کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی زندہ مثال ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے پیغام سورہ یوسف کا۔